वेटनेरियन के दिलों की धड़कन जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, सदर पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन, सदर पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और मेहमानान ग्रामी कदर की खिदमत में सपासनामा पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब मिनिस्टर लाइफ स्टॉक मलिक अहमद अली औलख साहब, जनाब सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक हामिद याकूब शेख साहब, मैं आज पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन के बिहाफ पे इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में आपको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ और आपका बहुत मशकूर हूँ। स्पेशली मैं सूबा सरहद से आए हुए, सूबा बलूचिस्तान से आए हुए, सिंध से आए हुए, आज़ाद कश्मीर से आए हुए, गिलगित और बल्तिस्तान से आए हुए और दूसरे ममालिक के जितने भी डेलीगेट्स हैं, मैं आपको आज इस शहर लाहौर में दिल की अहथा गहराइयों से दोबारा खुशामदीद कहता हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से ये वक्त निकाल के आए और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। जनाबे मेहमान ख़ुसूसी अहमद अली औलख साहब, ये प्रोफेशन जिसको हम लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री का प्रोफेशन कहते हैं, ये अंबिया का प्रोफेशन है और जिस शख्स ने भी इस प्रोफेशन की खिदमत की, इसके साथ वाबस्ता हुआ, अल्लाह ताला ने उस पे हज़ारों नेमतें बरसाई और मैं नहीं समझता कि उसको किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी। आज मैं बात करूँगा अपने इन दोस्तों की, अपने इन साइंटिस्ट की, अपने इन रिसर्चर्स की, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनने के बाद इस मुल्क के अंदर दूध, गोश्त और उसके प्रोडक्ट की सप्लाई का ये ज़ुम्मा उठाया। और आज मैं ये बात फ़ख्र से कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की हिस्ट्री देखें, कभी गंदम का बहरान है, कभी चावल का बहरान है, कभी आपको चीनी नहीं मिलती, कभी बिजली नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सल्यूट करता हूँ इन साइंटिस्ट को कि इस मुल्क के अंदर ना कभी दूध की कमी आई है, ना कभी गोश्त की कमी आई है और ना कभी इसी के प्रोडक्ट की कमी आई है। और ये सारे का सारा मैं ये समझता हूँ कि मैं इन अपने दोस्तों को, इन भाइयों को, और ये रियल सेंस में इस मुल्क के ममार हैं। अगर आपने किसी एक रियल ममार को देखना है जो इस कौम के लिए तड़पता है, जो हालत जंग हो, हालत जंग में भी मैं ये समझता हूँ कि मेरे RVFC के नौजवान उन पहाड़ों पे, उन संगलाग चोटियों पे जाके इस मुल्क की हिफाजत करते हैं और उसके साथ साथ इस मुल्क के अंदर जितनी भी आफत आती हैं, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, तो सबसे पहला जो शख्स होता है ये वेटनेरियन और रब्बिया। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो प्रोग्राम है, इसमें स्पेशली मैं जिक्र करूँगा जनाब हामिद याकूब शेख का और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस लाइफ स्टॉक को इस नौजवान सेक्रेटरी जैसे सेक्रेटरी दे कि जिन्होंने आके, इससे पहले सेक्रेटरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि इस लाइफ स्टॉक को बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट लोग मिले। और आज मैं समझता हूँ कि ये उनकी कॉम्पिटेंसी का रोल है कि आज एग्रीकल्चर GDP में हमारा हिस्सा इस मुल्क में 55% है। मैं सल्यूट करता हूँ आप सबको भी। मेरे जो लोग देहात से तलक रखते हैं उनको जानते हैं कि एक भैंस जो होती है वो एक घर का वो कमाऊ पुत्र होता है, वो पूरे घर के इक्तिसादी सिस्टम को चलाती है
اور اگر ایک گلکوٹو سے ایک بھینس مرتی تھی تو مجھے یاد ہے وہ مائیں وہ بہنیں بہن کرتی تھی اس کے ارد گرد بیٹھ کے, اور پورے گاؤں کی عورتیں آتی تھی, پورے گاؤں کے افراد آتے تھے, ان سے اسی طرح غم اور سارا شیئر کرتے تھے جس طرح ایک گھر کا فرد فوت ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں آج وہ میرے ویٹری ریسرچ کے سائنٹسٹ, میں ان کو بھی سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہ سائنٹسٹ ویٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا, اس کے لوگ نکمے ہیں, ان کے لوگ میں ان کو کمپیٹنس نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ویکسین پروڈکشن اور ڈیزیز ڈائگنوسٹک میں جو کمپیٹنس ویٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پاس ہے شاید کسی ادارے کے پاس نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پولٹری کے اندر ہائیڈرو پیریکارڈیم ہو, ایوین انفلوئنزا ہو, رنڈر پیسٹ کی ریڈیکیشن ہو, یہ وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس سارے امراض کو اس ملک سے, اور ہماری یہ ویٹری یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ مل کے ان تمام امراض کو ان کا ہم نے ملک سے ریڈیکیٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی یہ سسٹم میں اللہ نہ کرے کوئی ایسے مسائل ہمیں درپیش ہیں, انشاءاللہ یہ لوگ آپ کے دستے بازو ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہیں, یہ شانہ بشانہ اس اپنے پولٹری فارمرز کی اور اپنے لائف اسٹاک فارمرز کی اسی طرح ہی خدمت کریں گے جو ایک خدمت کرنے کا حق ہے. اور میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں, بلکہ ایک جنرل پرسیپشن ہے, وہ پرسیپشن یہ ہے, میں جناب سید اسرار حسین شاہ صاحب ہمارے ویٹنیرین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی یہ تشریف لائیں. سید اسرار حسین شاہ صاحب, محترم وزیر لائف اسٹاک اور سیکٹری لائف اسٹاک, اب ان دوستوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ان پہ کوئی بہت بڑی رقم جو ہے نا اس پہ خرچ نہیں آتی. تو سب سے پہلا جو ہمارے ینگ ڈاکٹر کا مسئلہ ہے, ایک تو ہیلتھ کے سٹائل پہ ان کو بھی ایک ینگ ڈاکٹرز کی طرح پیکج دیا جائے, اور جو ہمارا پیرا ویٹنری سٹاف اور جو ہمارے ڈاکٹرز ابھی ریگولر نہیں ہوئے ان کو آپ ریگولر کرنے کی یہاں پہ اعلان فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں قانون سازی جب ہوتی ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن تھوڑا سا ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے. اس وقت پولٹری انڈسٹری جس کا بہت بڑا رول ہے سر اس ملک میں پروٹین کی شارٹیج کو ختم کرنے میں, خلیل ستار صاحب موجود ہیں, میں کہوں گا آپ آئیں اور اسٹیج پہ تشریف رکھیں جناب خلیل ستار صاحب پلیز. تو وہ ایک لاگ سی ایم صاحب نے بنایا تھا سر کہ جس کے تحت ہر پولٹری فارم کا جو ڈسٹنس ہے وہ 1 کلومیٹر دوسرے فارم سے ہونا چاہیے. تو میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے, ان لوگوں کی کروڑوں اور اربوں کی انویسٹمنٹ ہے, ایک بندہ اٹھتا ہے وہ ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ 10 مرلے کا پولٹری فارم بنا لیتا ہے, اور اس کی پوری کی پوری انڈسٹری, اس کی پورے کا پورا سسٹم وہ اسٹیک پہ لگ چلتا ہے. تو وہ جو قانون بنا تھا اس پہ اسٹرکٹلی عمل درآمد کروایا جائے کہ کوئی بھی فارم 1 کلومیٹر کے اندر ڈسٹنس پہ نہ بنے. دوسری بات میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسا کہ ایک گورنمنٹ کی فیلنگ ہے کہ ایک نارمل تنخواہ پہ بندہ کام نہیں کر سکتا, اور اس کے لیے ہمیں کمپنیز اور دوسرے سسٹم کو لانا پڑتا ہے کہ مارکیٹ بیسڈ تنخواہ دیں گے تو یہ کام کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائف سٹاک کے اندر یہ جو آپ کے سپاہی ہیں, جو آپ کے یہ ورکر ہیں, انہوں نے الحمدللہ مارکیٹ بیسڈ تنخواہوں کا مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہے جو دوسرے محکموں کے لوگ ہیں. لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو دور دراز علاقوں میں کام کرتے ہیں, ہمارے فارمز پہ کام کرتے ہیں, ہمارے سیمنٹ پروڈکشن یونٹس ہیں, ہمارے دور دراز کے ہارڈ ایریا جہاں ایجوکیشن کی فیسلٹی نہیں ہے, کم از کم ہیلتھ کی طرح ان ڈاکٹرز کو بھی نان پریکٹسنگ الاؤنس اور ہارڈ ایریا الاؤنس دیا جائے. دوسری بات, جیسے کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ہائیلی کوالیفائڈ ان کے لیے بہت بڑا انسینٹو دیا, لیکن ایم فل کا ایک الاؤنس ہے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ مل رہا ہے, لیکن اب وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک وہ لاگو نہیں ہوا. یہ آپ کی سر تھوڑی سی انٹرونشن سے, صرف فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہلکی سی پرسویشن سے یہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے, تو یہ جو ایم فل الاؤنس ہے اس کو بھی فوراً آپ منظور کروائیں. اسی طرح سر ریسرچ ونگ کے اندر ایک ریسرچ الاؤنس دیا جاتا تھا 20% آف دا بیسک پہ, وہ کافی عرصہ سے بند ہے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ وہ ریسرچ الاؤنس کو بھی دوبارہ ریوائیو کروایا جائے تاکہ یہ لوگ جو ریسرچ میں کام کرتے ہیں